السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج جو ہم شروع کرنے لگے ہیں سورۃ الحج ہے ترجمہ قرآن کے اندر۔ تو یہ سورۃ الحج جو ہے اس میں حج اور قربانی کے ہی مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر حج و قربانی کے جو مسائل ہیں وہ بھی اسی میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا بھی تذکرہ ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے حج کے ارکان بھی بیان کیے گئے ہیں۔ تو آپ نے ان کو بھی یاد رکھنا ہے اور یاد کرنا ہے، اس لیے کہ ہمیں اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب ہم حج یا عمرہ کرنے کے لیے جائیں تو ہمارے لیے آسانی ہو، اس لیے بھی ہمیں وہ سمجھنے چاہیے۔ اور قربانی کے مسائل ہر مسلمان کو آنے چاہیے، ہر مسلمان کو جو ہے سمجھنے چاہیے۔ تو یہاں پر سورۃ الحج ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ترجمہ قرآن کے اندر کون کون سی چیزیں ضروری ہیں جو آپ نے یاد کرنی ہے۔ نمبر 1، حج کا تعارف، سورۃ الحج کا تعارف یاد کرنا ہے، یا کسی بھی سورت کا تعارف جو ہے آپ نے یاد کرنا ہے، اور اسی طریقے سے اس کے مضامین یاد کرنے ہیں، اس کا خلاصہ یاد کرنا ہے۔ اگر علمی عملی نکات کسی سورت میں موجود ہیں تو وہ بھی آپ نے یاد کرنے ہیں، اس لیے یہ چیزیں آپ نے لازمی یاد کرنی ہے۔ اس کے علاوہ ترجمہ ہے، ترجمہ بھی آپ نے نہیں چھوڑنا۔ جو مشق کے اندر آیات آ رہی ہیں وہ آپ نے لازمی دیکھنی ہے، چاہے وہ چھوٹی آیات ہوں چاہے بڑی آیات ہوں۔ بعض دفعہ 4 آیتیں ہوتی ہیں، 5 آیتیں ہوتی ہیں، اور جو اس کے شارٹ ہے اس شارٹ میں بھی چھوٹی چھوٹی آیت ہوتی ہیں، وہ بھی آپ نے لازمی یاد کرنی ہے۔ یہاں پر سمجھیے، پہلے ہے سورۃ الحج کا تعارف، اس میں 10 رکوع اور 78 آیات ہیں۔ سورۃ الحج ایک منفرد صورت ہے، اس کا کچھ حصہ مدنی کچھ مکی ہے، اور اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں شروع ہوئی اور کیا ارکان تھے، اسی وجہ سے اس کا نام سورۃ الحج رکھا گیا۔ آگے مختصر اہم مشقی سوالات، یہ وہ سوالات ہیں جو پہلے بھی آ چکے ہیں، اس لیے آپ نے یہ اچھی طرح سمجھنا ہے۔ نمبر 1 ہے سورۃ الحج کا خلاصہ لکھے، تو جواب آئے گا اس میں حج اور قربانی کا بیان، قیامت کے حوال اور جہاد کی اجازت ہے۔ آگے ہے نمبر 2، سورۃ الحج کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں حج کس طرح شروع ہوا اور اس کی بنیادی ارکان کیا ہیں، اس مناسبت سے اس کا یہ نام رکھا گیا۔ تو آپ نے یہ سوال بھی لازمی یاد کرنا ہے، بہت اہم سوال ہے۔ اگلے سوال نمبر ہے 3، سورۃ الحج کے آخر میں انسانوں کو کیا دعوت دی گئی، تو جواب آئے گا اس کے آخر میں تمام انسانوں کو ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ تو یہ سوال بھی آپ نے لازمی یاد کرنا ہے۔ آگے چلے جائیں، آیت کا با محاورہ ترجمہ، یہ 2 آیت دی گئی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیات ہیں، کچھ بڑی ہوں گی کچھ چھوٹی ہوں گی، آپ نے ساری یاد کرنی ہے، خاص کر جو مشق کے اندر ہے۔ ترجمہ ہے، پہلی آیت ہے وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، ترجمہ کشتیاں سمندر میں اسی کے حکم سے چلتی ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے اِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، یقیناً انسان تو بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ آیت ہیں، اس کا با محاورہ ترجمہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم۔